وقال الله تعالى في الكلام المجيد وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ سیالکوٹ سے میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, تیسری تقریر میری ہے, پہلی پہ 1.5 گھنٹہ, ٹھیک ہے جی, دوسری پہ بھی 1 گھنٹے سے اوپر, تو درود ایک بار پڑھ کے آپ تھک گئے ہیں, تھکیا نہ کرو یار, ٹھیک ہے جی. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اور یہ اللہ معاف فرمائے, میں نے کو وڈیائی نہیں کی, کہیں پکڑا نہ جاؤں, مت آکھی میں پڑھیا تے مت آکھ میں پڑھیا, یہ میں نے وڈیائی نہیں کی. یہ آپ کو بتایا اللہ میں بیمار ہوں, لیکن یہ بتایا یہ حضور کے نام کی برکتیں ہیں. ہمیں خود لوگ پوچھتے ہیں نہیں کر کے میں لیندے, میں نے آپ ہی نہیں پتا کہ میں کر لیندے. اور یہ آپ مجھے فجر تک تقریر کروائیں میں کرواؤں, لیکن جیسے میں نے گھر جانا نا تو مجھے لگنا میرا نہ بڈھا تے بیمار کوئی بھی نہیں ہے. یہ برکتیں ہیں نبی علیہ السلام کی, حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں. اللہ یا رسول یا واسط, ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی محبت. اب نعرہ نہیں مارنا کسی, آپ نے گفتگو سننی ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ بعض دفعہ بندہ ویسے اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ نعرہ ویسے ہی کاٹ چھڑتا ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے. گفتگو سماعت فرمائیں یار, ٹھیک ہے جی. میں ویسے بھی کوئی زیادہ نعروں کا قائل نہیں, کیونکہ بات عمل سے بنتی ہے, صرف نعروں سے نہیں بنتی. کیونکہ نعرے مار مار کے تو ہم نے کب کا کشمیر چھڑوا لیا ہوا ہے. بات میں نے غلط تو نہیں کی, نعروں میں ہم نے کشمیر کب کا چھڑوا لیا ہوا ہے. فیس بک پہ ہم انڈیا سے جنگ جیت چکے ہیں, دلی پہ بھی ہمارا جھنڈا لگ گیا ہے, بمبئی پہ بھی ہمارا جھنڈا, لیکن صرف نعروں میں اور فیس بک پہ. حقیقت میں یہ حال ہے کہ کتنے ماہ ہو گئے کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا ہو, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا اصلی چہرہ ہے جی. اور یہاں لاک ڈاؤن لگا, پولیس ہماری تھی, حکومت ہماری تھی, لیکن ہماری نکل چیخیں گئی ہیں. حال ہمارا کچھ بند نہیں تھا, بازار کھلتے تھے, میڈیکل سٹور کھلتا تھا, کریانہ سٹور کھلتا تھا, لیکن ان بیچاروں پہ ایسا لاک ڈاؤن ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں کھلا ہوا. حضرت تھوڑا سا نکلو یار نعروں سے آگے بھی. حضرت یا نبی تو ہم کب کے کہہ رہے ہیں, یہ دیکھو کہ نبی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. یا نبی ہم کب کا کہہ رہے ہیں, یہ دیکھو کہ نبی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے میں ویسے بھی نعروں کا قائل نہیں. کوئی اختلاف کرے, کوئی بعد میں میرے لیے جو مرضی بولے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کیونکہ اقبال کہتے ہیں زندگی عمل سے بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور یاد رکھو ہر وقت نعروں کا نہیں ہوتا, کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں وہ کام کے وقت ہوتے ہیں. اور اقبال نے بھی لکھا, اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں,
یہ ناداں گر گئے میں سجدے میں جب وقت قیام آیا ہیں جی، وہاں حضور کا دین لٹ رہا ہے تو ہی نعرے مارن دے دیں. ہمارا یہی حال ہے، اس طرف حضور کا دین لٹ رہا ہے، یہاں ہم نے محفل سجائی ہوئی ہے تو ہی لٹو ہی نعت خانہ دے تھدیاں سٹن دے دیں. کرنے والی بات کرو یار. اس لیے آپ نے بس گفتگو سننی ہے، اب کسی دوست نے بھی نعرہ نہیں مارنا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ رحم اور خیر فرمائے حضرت. ٹھیک ہے جی. یہ فیس بک کی باتیں ہیں حضرت. فیس بک ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہوا ہے، لیکن بس اللہ رحم ہی فرمائے حضرت. اگر خدا معاف فرمائے حقیقت میں جنگ لگ گئی نا تو میں نے تو گھر سے باہر نہیں نکلنا، لڑنا پھر آرمی نہیں ہے حضرت، جن کو آج ہم گالیاں دے رہے ہیں حضرت. یا آپ تو بارڈر سے کافی دور ہیں نا، ہم سیالکوٹ والے بالکل بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سے صرف 32 کلومیٹر جموں ہے، سیالکوٹ سے صرف سیدھا راستہ جاتا ہے. سجیت گڑھ ہمارا آخری بارڈر ہے جہاں کہ اس کے بعد آگے جا کے انڈیا شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنے سیالکوٹ میں بڑے آرام سے سوتے ہیں، انڈین آرمی کی رینج میں ہونے کے باوجود بھی. اگر انڈین آرمی رینج بن کے گولہ پھینکے نا ہمارے سیالکوٹ میں سیدھا گرے گا آ کے، لیکن وہ نہیں پھینک سکتی. کیوں؟ کیونکہ بارڈر پہ ہمارے جوان کھڑے ہیں ادھر. جہاں اپنی آرمی کے خلاف نہ بولنا کبھی. آپ کے پاس ہے کیا؟ اگر آپ آرمی نکال دو، کیا ہے آپ کے پاس؟ کون آپ کو بچائے گا؟ اب رات کو سو لو گے حضرت، ادھر آپ کی انڈیا ہے، ادھر آپ کی چائنا ہے، ادھر آپ کے ایران ہے، ادھر آپ کے افغانستان ہے. اب کس طرح رات کو چین سے سوتے؟ ٹھیک ہے باتیں کچھ ہیں لیکن انشاءاللہ کچھ ہی ہیں، ساری نہیں ہیں حضرت. جس دن ہماری آرمی بھی ہم سے غداری پہ اتر آئی، پھر آپ یہاں انڈیا کو دیکھیں گے حضرت. اور آرمی نے ثابت کیا ہے، 65 میں بھی ثابت کیا، جب وہ کہہ کے آئے تھے کہ صبح کا ناشتہ جا کے لاہور کرنا ہے. وہ آرمی تھی پتر جو اپنے وجودوں سے بم باندھ کے ٹینک کے نیچے بڑھ گئی تھی. اس لیے بس میں اس سے زیادہ اب نہیں بول سکتا اس پہ. ٹھیک ہے جی. اس لیے بالکل نہیں، اب نعروں کا اب کام کا وقت ہے، اور ہر بندہ اپنے کام کو سمجھے کہ میرا کیا کام ہے، میں نے کیا کام کرنا ہے. اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت مخلص اور خیر خواہ لوگوں کی ہے. ہاں اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے جب وقت قیام، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے. اب قیام کا وقت ہے، اب کام کا وقت ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستان کی حالاتوں سے دو چار ہے. 73 سال ہو گئے حضور کا دیش پس رہا ہے. ہم وہ 5 سال کھیل رہے ہیں. چل بھائی ہوں تیری باری، چل بھائی ہوں تیری باری. وہی ان کو باریاں دینی، ہماری باری نہیں آنی ہیں. یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان حضور کا ہے حضرت. یہ کسی لیگ کا، کسی آئی کا، کسی پارٹی کا پاکستان نہیں ہے. یہ حضور کا پاکستان نہیں یار. اس کو محمد علی جناح نے بنایا ہے، اس کو پیر جماعت علی شاہ نے بنایا ہے، اس کو میر علی نے بنایا ہے. یار یہ آپ کا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، یہ حضور کا پاکستان ہے. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو ڈبونے میں حضرت. بس بات صرف اتنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. باقی کس نے کسر چھوڑی ہے حضرت جس کے ساتھ ہے؟ یہ صرف حضور کا فیض ہے، یہ نبی علیہ السلام کی نگاہ کرم ہے. اب میں اکثر سوچتا ہوں حضرت جی، اگر ٹیکنالوجی، پیسہ، سہولت سے بم بنتا نا تو پھر سب سے پہلے سعودیہ کو بنانا چاہیے تھا، پھر دبئی کے پاس بھی ایٹم بم ہونا چاہیے تھا، پھر ملائیشیا، پھر انڈونیشیا. یہ ترقی پذیر مسلم ممالک ہیں حضرت. ٹرکی کسی کے پاس نہیں ہے، کدے کولے جنہاں کا پیسے بھی کوئی نہیں، جنہاں دا حال بھی کوئی نہیں. لیکن سعودیہ کے پاس پیسے ہیں، دبئی کے پاس پیسے ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، ٹرکی کے پاس پیسے ہیں، لیکن ان کے پاس حضور کی نگاہ کرم نہیں ہے. ہاں یہ پاکستان والوں، یہ تمہارے پاس ہے، یہ تمہارے پاس ہے. اقبال نے نہیں کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ حضور کا دیش ہے حضرت. بس اب میں آپ سے اتنے ہی بس کہا کہ میں اپنے موضوع پہ واپس آ جاؤں گا. اب چھوڑ دو، یا اللہ کو محمد بن قاسم بھیج. کیا آسمانوں سے آیا تھا محمد بن قاسم؟ کیا صلاح الدین ایوبی چوتھے آسمان سے نیچے اترا تھا حضرت؟ کسی ماں نے جانا تھا اس کو حضرت. بس آؤ حضرت جی، آج اس محفل سے یہ سوچ اور یہ فکر لے کے جانی ہے. میں نے اپنے میں وہ کوالٹیاں پیدا کرنی. اس دفعہ مصطفیٰ کریم صلاح الدین ایوبی کا بیج میرے سینے پہ لگا دیں. ہاں
اسی طرح ہونا ہے حضرت. یہاں سے کچھ چنا جائے گا حضرت, یہاں سے کسی سے یہ ڈیوٹی لی جائے گی. اس لیے اب کام کرنا ہے حضرت, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ سب سے, اور جہاں کہیں بھی جاؤں سب کو میرا مزاج پتہ ہے حضرت. میں سب سے یہ میں امید کرتا ہوں, میری خواہش ہوتی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی امت میں پھر یہ رنگ واپس آئیں کہ جیسے حضور کا نام لیا جائے دیوانگی طاری ہو جائے حضرت. ہے تو ہم ایک درود پڑھ کے کہتے ہیں مولوی صاحب تانوں کا دلی بلایا ہے, دوجا تسی پڑھنا ہے. ہم ایک پڑھ کے نا کہتے ہیں بس مولوی صاحب تو ہی کا دلی ہے, یہی دوجا پڑھنا ہے. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں حضرت, جب صرف نعرے نہیں تھے, جب عمل تھا تو کیا رنگ تھے حضرت. حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے سنا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو حضرت ایک پیالے میں آٹا گھول کے کھا رہے تھے. اچھا ایک ہوتا ہے بندہ آٹا کھا رہا ہے لیکن چہرے پہ بڑا حزن و ملال ہے, یار کی مصیبت پہ آ گئی, آٹا ہی کھانا پہ گیا. لیکن آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں بڑے خوش ہیں, بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی ماری تھی کھانے کی. میں نے کہا یار لوگوں نے گل نہیں سنانے, چلو کدن آپ ہی بھی کھا لئیے. لیکن میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اس چھوٹی سی چھنی میں کولی میں نے جو آٹا گھولا نا, میں بڑی کوشش کے باوجود بھی جو ایک دفعہ منہ میں رکھا اس کو بھی اندر نہیں لے کے جا سکا. اس کا اتنا عجیب سا ذائقہ تھا, میری آنکھوں میں پانی اترا. میں نے نگلنا چاہ کے گزر جائے نیچے, نہیں گیا. وہ کہہ آتی تھی اس کا ذائقہ اتنا ہے. آپ ٹرائی مار لینا کبھی, امی جی گوند رہی ہوں نا یا مسز گوند رہی ہوں تو کبھی بابا جی کی سنت سمجھ کے ٹرائی مار کے دیکھنا حضرت, آپ سے نہیں جائے گا اندر. لیکن حضرت بڑے مزے سے کھا رہے تھے. میں بڑا حیران ہوا, وہی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے دل میں خیال فقیر آدمی ہے, شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن نہیں ہے. دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے, تندور بھی تھا. پھر خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں لکڑیاں نہیں ہوں گی, دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی. اب فرماتے زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں نے حضرت سے پوچھا حضور تھوڑی سی مشقت فرماتے تو اس کو گوند لیتے, تھوڑی اور مشقت کرتے تو تندور میں آگ لگا لیتے, اس کے پیڑے بناتے, روٹی لگا کے روٹی کھاتے. یہ کیا آفت آئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا. تو آپ فرماتے آگے سے جواباً مجھے فرمانے لگے, اے حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا, تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی لگاتا تو وقت لگنا تھا, پیڑے اس لیے نہیں بنائے بناتا تو وقت لگنا تھا, روٹیاں اس لیے نہیں لگائیں لگاتا تو وقت لگتا تھا, اگر لگ جاتی تو پھر کھاتے چباتے نگلتے بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے, جو وقت بچے گا اپنے یار کو اور یاد کر لوں گا. یہ بھی دور گزرا ہے حضرت جی کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھایا کرتے. بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا حضرت جی, چسکا تو یہاں ہے نا, یہاں تو سب برابر ہے حضرت جی. چسکا تو زبان کیا ہے, باقی نیچے اتر کے سب برابر ہے حضرت. ہاں وہ آٹا ہو یا روٹی ہو, ہاں وہ برابر ہے. کبھی وہ بھی دور گزرا ہے حضرت کہ جب وہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. اور آج حضرت ہمارا کیا حال ہے, کھانے میں بریانی چاہیے, کھانے میں پلاؤ چاہیے, پیزا ہم نے ہفتے میں 2 بار باہر کھانے جانا ہے حضرت. لیکن کیا ہے, رب کو رب کے رسول کو ہم بھول چکے ہیں, بھول چکے نہیں حضرت جی. یاد کیا کرو حضرت, محفلوں میں بھی یاد کرو اور محفلوں کے بعد بھی یاد کرو حضرت. اچھا پھر یاد کرنا, پھر یاد کے بعد بھی بڑا کچھ ہے. اچھا اس لیے یہ بھی نہیں ہے کہ یاد ہی کرنا ہے. جب میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک باری پڑھ کے بس ہو گئی, صرف یاد بھی نہیں کرنا. محبوب کیا فرما رہے ہیں, او انت مجنون, یاد اس طرح کرنا ہے کہ دیکھنے والے سمجھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں حضرت. ہیں کہاں ہیں دیوانگی حضرت, کدھر ہیں وہ دیوانگی حضرت. ہمیں دیکھ کے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں, جھوٹ نہ بولنا, مسجد میں بیٹھے ہو آپ ہمیں کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہیں, نہیں, دیوانے وہی تھے حضرت. اور میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں حضرت آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سے اتنی سونی مسجدوں میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا. وہ بھی تھا نا جس کو کہتے ہیں بلال, جس نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت. ہیں ہاں یار. اور میں نے کہا نا حضرت جی ہمارے اسٹیجوں کو خوشامدوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں حضرت. خوشامد کرو حضرت جی, تسی میری کرو میں تاڑی کرا, ہیں جی تھی مینوں چنگا آکھو میں تانوں چنگا آکھا. لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا. ہاں وہ کہتا ہے زہر حلاحل کو میں کہہ نہ سکا کند, میرے کو نہیں ہے کام ہویا. اور اس نے سچ کہہ دیا. کیا اقبال کہتے ہیں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, ہیں نہ وہ عشق میں رہیں
گرمی، نہ وہ حسن میں نہیں شوخی، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ، ایک تھدی پہ حاجی صاحب کو عاشق بنا دیا جاتا ہے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے حضرت. ہم نے 8 سال مدرسے کی دالیں کھائی ہیں، اور میرے پاس اب اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس کس سال میں قبلہ کھائی ہیں ہم نے. یہ پھر بھی سینے میں قرآن ہے حضرت جی. میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کو عشق لو دسو. جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، جیسے بچہ کہے جی مجھے چاند لا کے دے دو، تو بندہ کہ تو کی مانگ بیٹھا ہے. میں نے کہا حضور کو عشق لو، چونک گئے. مجھے پتا کیا فرمانے لگے، مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ لئی ہوا ہے. اے لوا چھڑدا جی سارا کچھ جی. ہاں جی یہ سارا کچھ ہی لو آندا جی. کہاں وہ عرب کے امیر ترین تاجر سیدنا صدیق اکبر ہے، اور عشق ابو بکر کو کہاں لایا کہ حضرت جی بوری تے کنڈیاں دے بٹن حضرت ہیں. کہا حضرت وہ مصعب بن عمیر وہ مکے کا سب سے قیمتی جوڑے پہننے والا نوجوان حضرت ہے. عشق کی آنکھ پہ لایا کہ وہ جسم پہ کھال بند پہنی ہوئی ہے، حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو اتر آئے. عاشقی بچوں کا کھیل ہے. اور میرے اسٹیجوں کا یہ حال ہے کہ وہ حاجی صاحب جن کے منہ پہ داڑھی کوئی نہیں ہے، ایک لال تھدی پھینکنے وہ بھی عاشق ہو گئے. بدلو یار، اب کچھ وقت ہے، چینج کریں کو تھوڑا سا، اپنے اسٹیجوں کو بدلیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے یار، یہ کہہ لو حاجی صاحب نے نبی علیہ السلام نہ محبت عاشق نہ کہو یار، عاشقی بہت بڑی گل ہے. اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ ادھر بھی سید ہیں، ادھر بھی سید بیٹھے ہوئے. اچھا ماشاءاللہ، چلو شاہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کو بتاؤں عاشقی کس کو کہتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ جب کاروان اہل بیت یہ ہے نا یہ کربلا کے لیے روانہ ہو، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا وہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. پتہ تھا حضرت، پتہ تھا علی اکبر بھی دینے ہیں، پتہ تھا علی اصغر بھی پیش کرنے ہیں، پتہ تھا. اسی کی تو عاشقی کہتے ہیں حضرت. ایویں تو نہیں اقبال نے کہا عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو، جتوال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوئے. آپ کو پتا تھا کہ وہاں کیا ہونا ہے، آپ کو پتا تھا وہاں میرے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن حضرت جی عاشقی ہے نا پھر ہے. اے تن میرا کنگی ہووے میں زلف محبوب دیواواں، پاپوش بنن کھل میری دی تے میں قدمی سجن دے آواں، اور جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. عاشقی ہے نا حضرت، عاشقی ہے حضرت جی. یہاں تو پھر بڑا کچھ دینا پڑتا ہے. یہاں پھر دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں. یہ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر، دائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے عرض کی محبوب اللہ سلام فرمائیے، سلام آیا ہے. وہ ساتھ اللہ فرما رہے محبوب ایک رکھ لے ہو ایک دے دے ہو، یا نواسا رکھو یا پتر رکھو، ایک رکھنا پینا ایک دینا پینا. عاشقی ہے نا. نبی علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرو حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے ہیں. اور لکھا ہے پھر اس کے بعد جب بھی امام حسین تشریف لاتے حضور چوم کے فرمایا کرتے تھے مرحبا ہے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. یہ شان تھی امام حسین کی، یہ شان تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. لکھا ہے کہ جب یہ رواں دواں ہوئے نا تو ایک شہزادی ایسی بھی تھیں جن کو کربلا مولا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا. اور اس گناہگار نے اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ میں اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑے ہو کے اپنے بابا امام حسین کا راستہ دیکھا کرتی تھی. میرے بابا آنے والے ہیں کربلا سے واپس ہیں، جہاں وہ حضرت جی ہائے 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 ہائے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ہے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں.
یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، سارے نہیں عاشق ہو سکتے، یہ محبت وکری دنیا۔ میں نے ایک دن اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور شکر ڈاؤ کھا کے ہوں، اینے امتحان کے ہوں، فرمان گئے اس لیے کہ ہر کوئی اٹھ کے عاشق ہوندا دعوی نہ کر چھڑے، جے تینوں اپنی چمڑی پیاری ہے پھر نہ درائی، جے تینوں نیندر پیاری ہے پھر نہ دا نام نہیں ہے، جے تینوں بریانی پسند ہے پھر نہ دا نام نہیں ہے، پھر جا تو اپنے ٹھڈ دا غلام ہے، تو اپنی خواہشاں دا نوکر ہے، جا تیرے اتنے کوئی کام نہیں ہے۔ اے اور رنگ نے مال کے کونین ہے، وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، دروازہ تو باہر سے بند تھا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لیکن یہاں کیا ہے، غلام حاضر ہوا، پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا کے عرض کرتا ہے محبوب ٹیڑھ دیکھ پتھر بن کے تے میں خندق کھودن دیا دے، محبوب نے اٹھا کے دکھایا، فرمایا تو نے ایک باندھے ہیں تو میں نے دو باندھ رکھے ہیں، آئے آئے وہاں پھل رہے وہاں پتھر، آئے آئے تو جا، تینوں بریانی پسند ہے، تیرا تھے کوئی کم نہیں ہے، جا میاں۔ ہاں جی حضرت جی، میں اس لیے کہوں گا اپنے سٹیجوں کے رنگ بدلو حضرت، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت، اور یہ جو بزرگوں کا تمہیں چہرہ دکھا رہے یہ نہ دیکھو، سبا سنابل پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، ایک سید سے کشتی آ رہے تھے حضرت، اسی رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے کہا نا حضرت جی تم یا کے نعرے مار رہے ہو، وہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کرو اسی رات کرم ہوگا حضرت جی۔ زیارت ہوئی، فرمایا جنید ساڑھے لی نیواں ہے، ہمارے لیے نیچا ہو گیا، جیت سکتا تھا تو ہمارے لیے ہارا ہے، اب تجھے ایسی جیت عطا کریں گے زمانوں تک تیری جیت کے ڈنکے بجیں گے حضرت ہیں۔ آج جنید ہو رہا ہے حضرت، آج بھی ہیں، آپ کو کتنے محمد جنید ملیں گے حضرت ہیں۔ ہاں یہ جو وہ فرما رہے ہیں کر، اسی رات کرم ہو جائے گا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکم آیا کہ جنید مخلوق سے علیحدگی کر، تزکیہ تصفیہ، آپ 14 سال آپ نے بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے حضرت، 14 سال بعد حضرت جنید واپس آ رہے ہیں۔ اب آپ تو پیدل تھے نا، کوئی گھوڑے پہ گزرا، کوئی اونٹ پہ گزرا، سب نے دیکھا حضرت جنید آ رہے ہیں، وہ خبر آگ کی طرح پھیلی بغداد شریف میں، سارا بغداد باہر ہی آ گیا حضرت کا جو ہے نا استقبال کرنے کے لیے۔ وہ ہر آنے والے کے ہاتھ میں نا پھول تھے حضرت جی، سب پھول لے کے آئے حضرت جنید پہ پھول پھینکنے، ہائے 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 کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں کا۔ آپ نے خود کو مخاطب کیا، جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا انہیں تے پھر اٹھ کھلونا ہے، انہیں تے پھر اٹھ کھلونا ہے، کی کرا کیویں جان چھڑا میں ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا، مسافر تھے، ابھی آپ کو اجازت تھی افطار کی، مخصوص وقت جو ہوتا ہے، آپ نے اپنی جیب میں سے جوں کی روٹی کا ایک خشک نوالا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا۔ اس نے جان کی تو ہم میں شدید کمی ہے نا حضرت، لوگوں نے بھی وہی کیا، سارے بھول گئے کہ آپ تو مسافر ہیں، وہ سب نے پھول پھینکے نیچے، یہ جنید کا کر کے ہیں 14 سال روزہ ہی نہیں رکھا، انہوں نے جناب پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھا دیے، اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی، پتھر برستے رہے، آپ نے سر کو بچا لیا، نیچے بیٹھ کے نا پتھر برستے رہے، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے حضرت جنید فرماتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں، کتنے گئیاں ہوں گلنا حضرت، ہم تو پال رہے ہیں اپنے نفس حضرت، میں کسی کی بات چھوڑوں میرا اپنا ہی حال ہے، ہم بھی آنے سے پہلے کہتے ہیں جڑی فلیکس میرے پروگرام دی بہاؤ میں اوئے میرا نام پروفیسر کیوں نہیں لیا، تینوں پتا میں پروفیسر ہوں، میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیوں نہیں لکھا، تینوں پتا میں ڈاکٹر ہوں، کوئی میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے اوپر کیوں نہیں لکھا ہے، جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے حضرت، جنہوں نے نکالنا تھا وہ خود ہی پھنس گئے۔ ہم کیا ہیں یار، نہ ایک نہ یاران، کیا پدی کا شوربہ، یہ آنے لگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کما، دیکھو ان کے یہ پھر میرے سامنے شیشہ پڑا ہوا ہے، وہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نا ایک شیشہ تھا،
آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی، آئینہ دیکھنا سنت ہے حضرت جی۔ وہ بزرگوں سے پاک بھی دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ایک دن کیا ہوا، وہ خادم صفائی کر رہا تھا، شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب وہ دور تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکال لی اور جا کے بازار سے نیا شیشہ لے آئے، نہ موٹر سائیکل تھی نہ بازار تھے حضرت جی، سادے دور تھے وہ۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب حضور آئینہ طلب فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا۔ اب حضور غوث پاک کی خانقاہ تو وہ خانقاہ تھی نا، وہ جہاں چور بھی چوری کرنے آ جائے تو اس کو بھی جاتے ہو کتب کا بیج لگا کے بھیجتے ہیں، چلایا تو چوری کرنے تھا، دیکھ آیا تو کہاں ہے، یہ سیدوں کا گھرانہ، جا تجھے کتب لگا دیا ہم نے۔ تو وہ اب وہ حضور غوث پاک کا خادم جس پہ دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہیں پڑتی تھی، جو دن میں کئی بار حضور غوث پاک کو دیکھا کرتا تھا، اس میں کتنے کمالات پیدا ہوئے ہوں گے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک نے آئینہ طلب کیا نا، بھئی آئینہ لاؤ، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا تو مجھ سے ٹوٹ گیا، وہ کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، درمیان میں اللہ کو لے آیا، اپنا نام ہی نکال دیا۔ کیا کہتے ہیں، از قضا آئینہ چینی شکست، حضرت قضا ہی تھی ٹوٹ گیا۔ لکھا حضور غوث پاک اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا ساتھ، اور کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہویا ٹوٹ گیا ہے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے۔ ہم تو پھنس گئے ہیں شیشوں میں حضرت، ہم تو شیشوں میں پھنس چکے ہیں حضرت، پہ کھلو کے روز ویکھنے ہیں، یار واسکٹ تے بھاوی سونی، او کاکا اتنے واسکٹانیاں ویکھیاں جانیاں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ہاں اتنے دل ویکھے جانے نہیں، ویسکوٹ دے پلیکھے چ نہ جڑی تو میچنگ کر لئی ہے یا تو کنٹراسٹ کر لیا دے دھوکھے چ نہ، بلکہ اے ویکھ تیرا اندر کیویں دا ہے۔ ہم پھنس گئے ہیں حضرت جی شیشے کے دھوکے میں، نہ ہو حضرت جی شیشے کے دھوکے میں، نہ یہ چھوڑ دیں حضرت یہ کام۔ ہم سارے یہ کھیل رہے ہیں، تو مینوں چنگا کہے میں تینوں چنگا کہوں، تو ہی مینوں جنہ مرضی وہ رضوی صاحب ٹر گئے نے، وہ تو مینوں بھاگے نے بہت ہی اتنے جا کے نا، اور مجھے تھلے نہیں بڑا ٹائم لگنا ہے حضرت جی، اللہ معافی، چلو ان کی محبت ہے حضرت جی، کیا فدی اور کیا فدی کا شوربہ، اللہ معاف کرے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا ہے، محبت تھی ان کی، ایک پیار کرتے ہیں بڑا، تو میں تو انہوں بڑے دن لگنے نے تھلے آندے ہیں حضرت جی، میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بڑا خبیث ہے اندر والا حضرت جی، یہ آپ کو کیا پتہ یہ بندے کے ساتھ کیا کیا ڈرامے بازیاں کرتا ہے، ان تے بہت دن لگنے نے تھلے آندے ہیں، تے نہیں انشاءاللہ سیرے اپنے پیراں کے جاواں گا لین تھلے واپس، اور تھلے آؤ جتھے ہیں میں تو کتے جا کے چڑھے ہیں، انہوں کو دو چار سوئے مارنے ہیں جڑی واہ پری ہے نا، کیونکہ رہی واہ تے ٹھڈے پواندی ہے، واہ نہ ہوئے تے موجہ۔ میرے بزرگ ایک بڑی زبردست مثال دیا کرتے، آپ فرماتے ہیں فٹ بال نہ کسی سنیاسی کا ٹر گیا، یہ مثال ہے، ایویں دے لے کے بیٹھ جی فٹ بال کیویں ٹر گیا، یہ مثال ہے حضرت۔ وہ جا کے کہتا ہے اوے اللہ دیا ولیہ تیرے کل ہر درد دی دعا ہے، میرے درد دی دعا بھی ہے، انہیں کہا تینوں کیڑا درد، انہیں کہا جڑا درد مینوں ہے کسی نے، اور مجدے ٹھیٹر چڑھ جا منوں ٹھڈا کٹ ماردا ہے، مائی لبے وہ مار دندی ہے، بابا لبے وہ ماردا ہے، منڈے تے مار مار ٹھڈے میرا چھڑ دے ککھ نہیں ہے، کو میرے درد دی بھی دعا کر۔ انہیں کہا کام ہی رہا اوکھا ہی، جی تو مان لیں اسی کر دیں تینوں ٹھڈا نہیں کو مارے گا۔ انہیں کہا جناب وہ کی، انہیں کہا تیری واہ کڈنی پینی ہے، تیری واہ کڈنی پینی، کیونکہ ٹھڈے تینوں نہیں پیندے ٹھڈے واہ نوں پیندے نے، تیری واہ کڈنی پینی پھر تینوں ٹھڈا نہیں مارے گا کوئی، سکون چ آ جائے گا۔ انہیں کیا کٹ دے، انہیں واہ کٹ چھڑی حضرت، وہ مائی لنگی مارن لگی ٹھڈا، انہیں کہا واہ کوئی نہیں اپنے ہی انگوٹھا بجنا ہے، منڈا آیا چکی کے یہ واہ ہی کوئی نہیں اپنا ہی انگوٹھا بجنا ہے، واہ نکلی فٹ بال سکون چ آ گیا حضرت، یہ واہ ہی مرواندی ہے حضرت، پتہ نہیں واہ نہ ہوئے تو کی ہوئی حضرت، واہ ہی مرواندی ہے نا حضرت، واہ دیکھو نا ہوا نکلی تو کام ہوا نا، ماشاءاللہ اتاری بھائی بیٹھے ہیں، قبلہ علماء بھی بیٹھے ہیں، دیکھو جب ہوا نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے، امیر اہل سنت معاجہ شریف سنہری جالیاں وہاں بیٹھ کے عرض کیا کر رہے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، یہ جب دیدار کی طلب کی تھی امام اہل سنت نے، ہیں جی کوئی یہ نہیں لکھ رہے حضور
ایک ماہ میں قرآن کا حفظ، اتنے ماہ میں پہلا بیان، اتنے ماہ میں جناب پہلا فتویٰ ہے، مفتی ابن مفتی ہیں، امام ابن امام، کچھ نہیں. کیا عرض کرتے ہیں؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. سارے رولے تو واقع ہیں نا. وہ ایک ہمارے بزرگ ہوئے سید حسن رحمت اللہ تعالی، چشتی بزرگ تھے آپ، ٹھیک. ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی، جو حضرت کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا، اس کو کچھ دنوں کے بعد حضور کی زیارت ہو جایا کرتی تھے. ہاں جی، اپنی تاریخ پڑھیں حضرت جی، کیا کیا ہو گزرا ہے یہاں. زیارت ہو جاتی تھی اس کو حضور نبی علیہ السلام. وہ لکھا ہے کہ ایک دن آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا، وہ آپ کو کہتی ہیں شاہ جی سارے انہوں زیارت کرا چھڑی جے تو میں تو رہ ہی گئی ہوں. اچھا کہنے میں بھی فرق ہوتا ہے. مجھے کو تنزیہ کہے تو مجھ جیسے اندھے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ تو صاحب بصیرت لوگ تھے حضرت، ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ بی بی نے کیا ہے کہ طنز کی تھی. تمہیں پتہ گھر دا پیر نہیں منتا کوئی. یہ جنہوں 10ویں چھڑی ہے نا، وہ جنہوں تو اڑدیاں ویکھیا میں ہی سا، پھر پتہ کیوں کہندی تاں ڈنگا ڈنگا اڈن ڈے دے سو ہیں، یہ نہیں ہوندیاں نے حضرت جی، یہ نہیں منندیاں کوئی. تو وہ کہنے میں فرق ہوتا ہے نا. یہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس بندے نے طنز کی ہے، یہ واقعی اس نے عقیدت سے کہا ہے. وہ تو پھر صاحب فراست لوگ تھے. آپ نے فرمایا وہ جدو دلہن بن کے آئی سے جوڑا ہے پہ آدھا کول، انہوں نے کہا ہاں ہے. آپ نے فرمایا زیورات ہیں؟ فرمایا پھر جوڑا پا کے تے زیورات پا کے بہ جا، اگو جی میں مالکان دی مرضی. وہ بیٹھ گئے. وہ اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ بی بی صاحبہ کے بھائی آ گئے. وہ حضرت کو مل کے جب اندر گئے تو کیا دیکھا، بڑھاپا ہے اور ہمشیرہ دلہن بن کے زیور پہن کے بیٹھی ہیں. کچھ بھی نہیں کہا. واپس آ کے شاہ صاحب کو کہتے ہیں شاہ جی یہ کی؟ پھر پوچھ لیا بھائی انہوں نے بڈھے والے کی چاہ چڑھے نے. وہ اندر گئے، انہوں نے جناب وہ جملے بولے ان کے لیے، وہ انہوں نے چوڑیاں توڑ دیں، کپڑے پھاڑ دیے. یہ شاہ نے میرے نہ کی کیتا ہے، منو پرا کو ذلیل کروایا. تو اقبال تو پہلے کہتے ہیں نا، بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے، جو شکستہ ہو ٹوٹیا ہے حضرت، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اتنے نہ کوٹ ویکھے جانے جی، نہ واسکٹا ویکھیا جانی، اتنے تیرا دل ویکھنا ہے جو درد کنا کی. وہ بھائی نے جملے بولے، درد اٹھا اندر ہے. شوہر نے میرے نہ کی کیتا ہے، ستیاں تے نال ہی حضور نے کرم کر چھڑیا ہے. وہ اٹھ کے نہ آئی شاہ صاحب کے پاس، شاہ جی آئے تے کمال ہی کر چھڑیا ہے. آپ نے فرمایا میں کمال نہیں کیتا، کمال تیرے اندر دے درد نے کیتا ہے. ہاں حضرت جی وہاں درد ہی ہے. یہی تو ہے، محفلیں ہمیں 17 سال کرواتے ہو گئے ہیں، درد کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا قبلہ دکانیں کھل گئی ہیں، جہاں جاؤ ایک ہی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ کہیں کو درد نظر آتا نہیں تو ایک ہی بات ہے، لیلا لے ہیلا لا لے لا، بورجن والا لے لا، سروس والا لے لا، جی پف والا لے لا، چوڑیاں والا لے لا، کانٹیاں والا لے لا، موبائل والا لے لا، لے لے بس. اور ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے. لیکن کبھی وہ بھی تھا جب خانقاہوں میں یہ نسخے بھی بتائے جاتے تھے. کوئی بابا تھا تو ان کے پاس کو مرید آیا، عرض کی تھی حضور دل کردہ ہے حضور دی زیارت ہوئی، کوئی وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا تینوں کہنے کیا وظیفے نہ زیارت ہوتی. اس نے عرض کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے تیرا وقت چنگا لنگ جائے، دوار لگا رہے، باقی وظیفیاں نہ کوئی نہیں ہوتی ہے. ہاں اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، محبوب کسی کے وظیفے کے پابند ہے کہ تو وظیفہ پڑھے اور وہ تجھے رات کو زیارت کروا دیں. اور میں اپنے نقیبوں کو کہوں گا کہ اپنے جملوں سے باز آئیں. جڑا آج جی گھٹ کے نعرہ مارے انہوں رات نو حضور دی زیارت ہوئی، بھائی کیوں ہو جائے بھائی؟ پابند ہے وہ. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. زہد و تقویٰ سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب، ادائیں ہیں کچھ خاص خاص، وقت ہیں کچھ خاص. میاں تو ہی کو جنید آ رہا پھر ویکھاں زیارت ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی ہے. یہ اپنے انداز بدلنے ہم سارے. آؤ سنو زیارتیں کس طرح ہوتی ہیں. عرض کردہ حضور پھر کیویں ہوندی ہے؟ فرمایا کہ کام کہیے تو کر لیں گا جناب. آپ نے فرمایا گھر جاندے ہیں مچھی لے کے جانی ہے. تب یہ مچھلی فارمی نہیں ہوتی تھی، جنہیں مرضی کھا لو ہی کھ نہیں، تب مچھی بھی دریاؤں کی ہوتی تھی. فرمایا مچھی لے جانی تو سالن نہیں پکانا، تل کے نہ سروں دے تیل تو جنی کھادی گئی اُنی کھانی، بس کام میں کرنا کہ پانی دا کٹ نہیں پینا. نہ لے گیا حضرت، پکائی تلی کھائی، کھا کے تو لیٹ گیا. نیند کہاں ہے حضرت؟ سینہ جل رہا تھا، پانی کی طلب تھی حضرت کہ پانی پانی پانی.
لیکن پانی پینا کوئی نہیں تھا. ساری رات کروٹیں بدلتا رہا, نیند آئے کوئی نہ, پیاس بیچارے کو پسینے آئیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو, لیکن پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. کروٹیں بدل بدل کے نا جب صبح کا وقت آیا نا تو اکھ لگ گئی. تو اکھ لگی تو کی ویکھدا ہے, ایک دریا تے اور پانی پین ڈیا, بڑا پانی پیتا ٹھڈ بھر کے, نال ہی اکھ کھل گئی. تو پھر بیچارے نوں تھوڑی دیر اکھ لگی, پھر کی ویکھدا ہے تالاب تے رج کے پانی پیتا, نال ہی اکھ کھل گئی. پھر ویکھیا ترے, پھر اکھ لگ گئی. پھر ویکھیا خوہ تے رج کے پانی پیتا, پھر اکھ کھل گئی. لیکن پھر پیاس, پھر اکھ لگی, ویکھیا اپنے گھر تے رج کے پانی پیتا, پھر اکھ کھل گئی. پھر پیاس, اونی دیر فجر دی اذان ہو گئی. جا کے نماز پڑھی, نماز کے بعد پانی پیتا رج کے, بزرگاں دی بارگاہ چ گیا. آپ نے فرمایا کی بنی؟ عرض کیتی حضور کی بننی, اینی پیاس سی ساری رات نیندر نہیں آئی. صبح جدو پاسے مار مار تھک گیا نا تے آکھی لگی تے ویکھیا دریا تے رج کے پانی پیتا. فرمایا اچھا پھر کی ہویا؟ حضور اکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر حضور پھر لگی تے کی ہویا؟ حضور ویکھیا ایک تالاب تے رج کے پانی پیتا. پھر اکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر ویکھیا خوہ تے پھر پانی پیتا. پھر اکھ کھل گئی. پھر پیاس, پھر حضور پھر لگ گئی تے ویکھیا اپنے گھر رج کے پانی پیتا. پھر اکھ کھل گئی تے پھر پیاس. فرمایا پھر حضور فجر دی اذان ہو گئی, نماز پڑھی تے پانی پی کے تہاڈے کول آ گئے. فرمایا پھر کو سمجھ آئی ہے؟ عرض کیتی حضور نہیں. فرمایا وہ چلیا وظیفیاں نہ زیارت نہیں ہوندی, زیارت طلب نال ہوندی ہے. ہائے ہائے, زیارت طلب نال ہوندی. اس دن تو پانی دا طالب سے, تینوں طلب سی پانی دی. پھر تیری طلب نے کی رنگ وکھایا, تو کار سے ہیں منجی تے ہیں لیکن ساری رات پانی ویکھیا ہے. جدن تو ہی انہاں دی طلب دا دیوا سینے چ بالیں گا نا, تو ہوئیں گا فیصل آباد لیکن ہوئیں گا مدینے ہی ہے. ہاں آج طلب نہیں کوئی ہے, آج طلب نہیں ہے. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. آج طلب نہیں ہے حضرت, آج دیوے ٹھنڈے پینڈے. اب دیکھو نا, وہ بھی تو دور ہی تھا نا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا, گفتگو ہو رہی تھی. اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا. آپ نے پوچھا بھائی شیطان کون ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا, یہ رابعہ اتنا بڑا نام ہے, ان کو شیطان کا نہیں پتا. وہ آپ سے پوچھتا ہے آگے سے, رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کتنے گئیاں دیوانگی ہے. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نزا کی کیفیت تاری ہے حضرت. بڑا اوکھا ٹائم ہوتا ہے وہ, لیکن ہمارے لیے اوکھا ہے, عاشقوں کے لیے نہیں اوکھا ہوتا. ان کے لیے تو پیغام وصل ہوتا ہے حضرت. وہ تو پتہ نہیں کب کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ وقت آئے حضرت. اس لیے تو حضور بلے شاہ نے لکھا نا, آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے, رین وصل دی پیا کٹاوے. وہ تو انتظار کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شام نے آپ کو سجے نہیں دیکھا. بس شام کہتے ہیں ایک ہی بار حضرت بلال کو سجے دیکھا. سب حیران ہو کے پوچھنے گئے حضرت بلال کو, اے موذن رسول علیہ السلام خیر تے ہے, آج بڑے تیار ہو. فرمایا آج میری موت دا دن ہے. عرض کی حضرت اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے, میرے لیے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام ہے. یہ وکھرے رنگ ہیں. تو لکھا کہ حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں بند کر لی. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لے. یہ اور ہو گیا جنید تو جنید ہے. وہ ایک شخص پاس کھڑا تھا, اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا. آپ قرض کرتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو فرمانے لگے, وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا نہیں ہے. کتنا یاد کیا ہوگا حضرت انہوں نے, کتنا یاد کیا ہوگا ان لوگ. آؤ حضرت جی یاد کر لئیے. آؤ بھائی جی وقت ہے. اور میں آپ کو ایک اپنے شہر سیالکوٹ کے دیوانے کی بھی بات سناتا ہوں.
ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی، مرزوق بزرگ تھے حضرت جی. تو ہائے ہائے وہ روز نا حضرت، وہ ان کا جو علاقہ تھا نا چٹی شیخاں، اس طرح بنتا تھا، ایل بنتا تھا حضرت. یہ برام کی موڑ تک انہوں نے آنا ہوتا، یہ ایل شیپ تھی حضرت. اگر ادھر سے بھی کریں تو ایل، اگر ان کے چٹی شیخا سے برام کی موڑ تک جائیں پھر ایل. یہ ایل تھا حضرت. یہ حضرت روز ایل طے کرتے تھے حضرت اور واپس اپنے چٹی شیخا میں. اب یہ جو ایل تھا نا، اس کے راستے میں ہزاروں دکانیں آتی ہیں، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی. اچھا جو میں نہ ماننے والوں کی تو بات ہی نہیں کرو تو بدبخت ہے حضرت. جو ماننے والے ہیں ان کا کیا انداز تھا کہ جس کے پاس جو ہونا نا، نعمت دکان اس کی ہونی، اس نے حضرت علی اکبر کو پیش کر دینی. تو ایسا دیوانہ تھا حضرت. وہ کیا کرنا، وہاں کسی نے برفی دے دی، جلیبی دے دی، سپر بسکٹ دے دیا، تو کیا کرنا، یہ نہیں کہ سارا نہیں، یہ اتنا حضرت، یہ اتنا، یہ کھا کے نا اتنی لو لگی تھی. ساتھ ہی اپنے اس پوپلے سے انداز میں نا، میں تو چاہ کے بھی اس طرح نہیں بول سکتا، وہ دینے والے کو پوچھنا، وہ یہ برفی تو مٹھی ہے. بڑا حیران ہو کے نا، وہ یہ تو مٹھی ہے. تو دینے والے نے آگے سرچ کرنی، سائیں جی چینی پائی ہے، مٹھی ہونی ہے. اچھا چینی پائی ہے، کتوں لیا چینی؟ سائیں جی دکان تو. اچھا دکان تو دکان والے نے کتوں لیا سی؟ سائیں جی انہیں مل تو توڑا منگوایا. اچھا مل تو میل والے نے کتوں لیا سی؟ سائیں جی روہ دی بنتی ہے. اچھا روہ دی بنتی، تو روہ کتوں نکلتی ہے؟ سائیں جی گنے چوں نکلتی ہے. اچھا گنے، تو گنے چ روہ کیویں آ جاتی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. کیسا دیوانہ تھا حضرت، جو برفی کے ایک ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا حضرت. اور میں کہتا ہوں حضرت ہم اتنا رب کو بھول چکے ہیں. سردی آئی اسی کلو کلو مچھی ایک بندے نے بہ کے کھا چھڑنی، ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کہنا. سی ایڈے بھلے دے اسی رب نوں حضرت. اسی بہ کے ادھا ادھا کلو مونگ پھلی چلگوزے، میر شہر فیصل آباد، ٹھیک ہے جی، کاجو بہ کے ہی ایک ایک بندے نے کنے کنے دگ جانے نے حضرت جی، کھا کے ایک بار بھی اسی الحمدللہ نہیں کہنا. ایڈے رب نوں بھلے لوگ سی. اور یہ نہیں کہ میٹھا جو مرضی دے لو حضرت، نمکین دے لو، مرچ دے لو، اس نے اپنے رب کو تلاش کر لینا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ذرا ہم مولوی لوگ نا اتنی جلدی نہیں مانتے. ہم مولوی لوگ نہیں مانتے اتنی جلدی، ہمیں بڑی عادتیں ہوتی ہیں. کوئی گفتگو کر رہا ہو نا تو ہم صرف نہ ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں. اے مرشد سی تے نے شد بول چھڑیا، لگتا کہ پڑھیا نہیں کتابوں کو. سانوں عادت ہے نا حضرت، ابھی پاؤندے رہنے ہیں گرامر ویچی حضرت جی. کاش ابھی نکل جائیے اور دوجیاں نوں چھڈ کے اپنا آپ ویکھن لگ پئی حضرت. کسی اپنا ویکھن لگ پئی. وہ میں نے کہا یار یہ کیا، میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے، میں یار یہ کیا اللہ اللہ کرتا ہے، آؤ ذرا جن چیک کریے اصلی ہے کہ نکلی ہے، کچا ہے کہ پکا ہے. میں نے اپنے ساتھ 3 بندے تیار کیے. میں نے کہا آج میں نے سائیں علی اکبر کو برفی کھلانی ہے. اس نے حسب معمول پوچھنا ہے کہ مٹھی ہے، میں کہنا چینی پائی ہے. انہیں کہنا کتوں لے آندی ہے، میں کہنا دکان تو. انہیں پھر پوچھنا دکان والے نے کتوں لے آندی. ہوں جن کے نام مینوں یاد نے نا میں جو لینے نے، اللہ نہیں کہنا. ویکھنے بھلا سائیں علی اکبر ہوری کی کرتے ہیں. بھائی جدوں میرے نام مک گئے نا تو نال ہی توں کد پئی وچ، تیرے موقع تے تیجے توں، بھائی تیجے تیرے موقع تے چوتھے توں. لو جی شروع ہو گئے. سائیں علی اکبر تشریف لا رہے تھے. میں نے پہلے بار اسٹول بچایا بینچ، میں نے ہاتھ پکڑ کے نہ بٹھا لیا. مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی جے، مولوی جی کی جے. میں سائیں جی برفی کھانی ہے، برفی کھانی. عادت تھی بار بار بات کرتے تھے وہ، برفی کھانی ہے، برفی کا. میں جی کھر کے نا مولوی جی ہے تو مٹھی جے. میں سائیں جی چینی پائی ہے. اچھا کتوں لیا جی چینی؟ میں سائیں جی دکان تو. دکان والے نے؟ میں کیا سائیں جی مل تو. مل والے نے؟ میں اب آپ کے علاقے کے نام لیتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے جی. فیصل آباد ہوں تو فیصل آباد والے نے. میں سائیں جی گوجرے ہوں تو گوجرے والے نے. میں سائیں جی سمندری ہوں تو سمندری والے نے. میں سائیں جی پیر محل تو پیر محل والے نے. میں سائیں جی حافظ آباد تو حافظ آباد والے نے. لو جی میرے مک گئے نا سارے ہی نا. میں نے کیا چل تو شروع ہو جا. وہ بھی مک گئے، تیجے دے بھی مک گئے، چوتھے دے بھی مک گئے. یار 2.5 گھنٹے بعد ہم بتاتے رہے، وہ پوچھتے رہے، ہم بتاتے رہے. اس نے کوئی غصہ نہیں کیا،
کوئی اس کی آواز میں ہوتا ہے نا بندہ چڑ کے تھوڑا اونچا ہو جائے, کوئی اونچا نہیں, وہی لیول پہ وہ پوچھتا رہا انہیں کتوں, انہیں کتوں, انہیں کتوں. 2.5 گھنٹے بعد ساری ڈکشنری ختم ہو گئی, ساڈا جو نواں دا ذخیرہ سی مک گیا حضرت. 2.5 گھنٹے بعد گل ادو مکی تو کیا اللہ اللہ, انہوں سکون آ گیا حضرت. کیونکہ میاں صاحب کہندے نے نا جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا, سو مکر بہانے کر کر کے اسے دی مرنے مرد. لیکن کیا ہوا حضرت, اسی پھس گئے ہیں حضرت. اج دکھ دی گل ہے سانو اے گلاب ویکھ کے رب نہیں یاد. کیوں نہیں آندا یار اے گلاب ویکھ کے رب کیوں نہیں آندا حضرت؟ دیکھو یہ گلاب کا پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے حضرت. سبز سے نکلا ہے نا تو پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا. سبز سے نکلا ہے نا پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا. آپ کیوں غور نہیں کرتے سلیمان؟ تو کیوں غور نہیں کرتا؟ اس کو لال رنگ کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اچھا پھر دوسری بات, یہ جو لال رنگ ہے یہ فوارے سے ہوا ہے کہ برش سے ہوا ہے؟ کیا کس نے یہ رنگ؟ کتنے مزدور لگے تھے حضرت؟ کیوں بھول گئے ہیں یار؟ وہ جسٹس جاوید اقبال کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک, اس میں اس نے لکھا ہے, کہتا ہے علامہ صاحب نا وہ آپ باہر تھے جیسے ہم کرتے ہیں, کہتا ہے میں نے پیچھے سے علامہ صاحب کو خط لکھا اپنے ابو کو, جاوید اقبال کہتا ہے, اور خط میں میں نے کیا منگوایا؟ ریڈیو. ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیو. وہ کہتا ہے اقبال نے ریڈیو نہیں بھیجا, اقبال نے شعر بھیج دیے حضرت. وہ کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اچھا جو سب سے سونا شعر اقبال نے لکھا رحمت اللہ, اب کیا کہتے ہیں؟ گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر رہے ہیں. اے پوچھ گلاب دے پھولوں تینوں رنگ کنے دیتا؟ اے پوچھن تیرے جی خوشبو کنے بری ہے؟ موتیے کے پھول کو پوچھو تجھے یہ رنگ کس نے دی ہے؟ موتیے کے پھول کو پوچھو تو اس میں یہ خوشبو کس نے رکھی ہے؟ اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی, جس دن پوچھو گے ایک کی جواب آنا دے, اللہ ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. لیکن کیا ہوا حضرت؟ سانو بھول گیا. وہ چلے ہو مچھی کھا کے دینا لے دا شکریہ ادا کرو یار, کیوں بھول گئے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں ہے. اب یہ تو محفل ہے نا, اب ہم نے بیان کر کے یہاں اجازت لی کہ ہم نے نکل جانا سیالکوٹ کے لیے, کیونکہ صبح بھی بڑا ٹف شیڈول ہے. تو ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے, وہاں یہ موقع بنتا ہے. اب ختموں کا ٹائم ہی نہیں ملتا, ظاہر ہے اب گھر جاتے جاتے فجر ہو جانی ہے. ہمیں ایک پروگرام ہے اور راستے میں, فجر کے بعد ہم نے لیٹنا, پھر اتنی مت ہوتی نہیں کہ زور سے پہلے کوئی پروگرام اٹینڈ کرے. میں نے کہا نا اون جو آنا گھر جاندے ہی بڑھا ہو جانا, یہ حضور کے نام کی برکتیں ہیں. تو وہ ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے, اور پھر نا اندر سے ایک درد اٹھتا ہے. لیکن بھائی کہہ نہیں سکتے, ہر بندہ تو پڑھا لکھا ہے. سب کے کاغذوں میں مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں آتا, سب کے کاغذوں میں نا مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں, باقی تو سارے بڑے پڑھے ہوئے ہیں. میرا معاشرہ بہت لائق فائق معاشرہ ہے. یہ بیچارے مولوی نے جنہوں نے قرآن بھی آتا ہے, جنہوں نے حدیث بھی آتی ہے, انہوں کک نہیں آتا ہے, اس لیے مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے. اب مثلاً یہ اب آپ کی سردی آنے لگی ہے نا, سردیوں میں ختموں میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ مثلاً گرمیوں میں آم خربوزہ تربوز, سردیوں میں تقریباً کنو مالٹا. اب کیا ہونا ہے, میں محفلوں میں دیکھا کرتا, ایک بندے نے کنو کھول کے نا ایک پھاڑی کھا کے نا جی مٹھی نکل آئی تو دوجے نو دعوت کیویں دینی ہے, چکھ یار بڑا مٹھا ہی. تو میرا پتہ کیا دل کرتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے, یار کدی کوئی انجدا بھی تو لبے نا
جڑا آکھے وہ قربان جاؤں دے تو جنہیں میٹھا کر چھڑے ہے بھائی خود میٹھا ہو گیا ہے خود ہی میٹھا ہو گیا نہیں حضرت جی خود نہیں ہوا کیا ہے کسی نے حضرت ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں سارے آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں آپ سے سوال کرنے لگا اگر میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت ہوتی نا ذاتی صفت میٹھا ہونا تو سارے میٹھے ہوتے اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے نہیں بھائی جی کوئی ہے جڑا کسی نے کھٹا کرن دے یا کسی نے میٹھا کرن دے کوئی ہے کوئی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ہاں 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 جی ہے کوئی اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا نا اور فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے یہ گلاب دا پھول دستا ہے نہیں کوئی ہے یہ سفید پھول بتاتا ہے کہ نہیں ہے یہ لال پھول بتاتا ہے نہیں ہے یہ پھول بتا رہا ہے کنے رنگ پڑے نے یار کر کے دسو تسی منو برش نہ بھی کر لو جاؤ دعوی میرا جاؤ جاؤ برش نہ بھی کر کے دس چھڑو اوہی جی جن بغیر برشوں ہی کیتے جی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن دیکھو حضرت جی یہ دیکھو ہرا ٹچ بھی ہے لال ٹچ بھی ہے دیکھو یہ بولا ہرا بھی ہے لال بھی ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی ایک نہ دے پھل مٹھے کیتے پت نہ دے کوڑے اور دیکھو کمال حضرت ذرا اس مالک کا ہم تو غور نہیں کرتے حضرت ہاں یہ صرف ہمیں دعوت نہیں ہے مفتی صاحب کو دعوت نہیں ہے علماء کو دعوت نہیں ہے آپ سب کو دعوت ہے حضرت کیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ دیکھیں نا ہم اس حال میں بیٹھے ہیں میں ہوگا کم زیادہ ہو میں برحال کنال کا بولنے لگا ہوں اس کو جی آپ کا کنال کا حال ہے 1 2 3 تے سامنی 4 کوئی ہے نہیں جڑا کہ جی چارے کنداں کڈو تے میں چھت کھلا رہا پھر نہیں کھلا سکتے کوئی ماں نے جمے ہی نہیں حضرت اور اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں فیصل آباد والو الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وہ فیصل آباد والے تہاڈا کنال دا ایک نہیں کھلوندا کدی اتنے ویکھو میں 7 کھلا رہے ہیں ہاں یار دیکھو تو صحیح میرے ویسے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے نیچے آپ کے فیصل آباد میں ہے میں کراچی بھی ہو گیا ہوں وہاں بھی نہیں ملا مجھے میں کوئٹہ گیا ہوا تھا وہاں بھی نہیں ملا میں ملتان اس دن گیا تھا وہاں بھی نہیں ملا حضرت اوے آپ جہاں مرضی چلے جاؤ دعویٰ حضرت جی ہاں جی کوئی پلر نہیں ہے اور مالک نے ایک نہیں مالک نے 7 کھلا رہے تھے پڑھ کے ہاں ہم نہیں غور کرتے میاں محمد پاک صاحب کرتے تھے حضرت وہ پھر غور کر کے میاں صاحب لکھتے کیا ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا ماشاءاللہ ہم فیصل آباد کو پہلی بار نہیں آئے آج تو ہم موٹر وے سے آئے ہیں نا اگر ہم وہاں سے آئے نا تو راستے میں 17 ٹیکسٹائل مل بھی آتی ہے ٹھیک ہے جی بہت بہت بڑی ملیں لگی ہوئی ہیں ادھر لیکن قربان جاؤں یہ کسی مل میں نہیں یہ ماں کے رحم میں تیار ہوا ہے بندہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء یہ نہیں ہوا حضرت کہ سر کہیں سے آیا آنکھیں کہیں سے آئیں ٹھیک ہے جی دل کہیں سے آیا گردے کہیں سے آئے پھیپڑے کہیں بھی نہیں آئے کیا ہوا قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا اور دیکھو حضرت جی چلو دیکھو اس کی کاراگری اس کی تخلیق دیکھو شکل چلو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مل لی جائے اس دن ایک بندے نے میرا بھی ملتا جلتا بندہ میں نے بھیجا میں واقعی ران رہ گیا ٹھیک ہے صرف میری ذرا داڑھی سفید ہو گئی ہے حیدرت داڑھی گھنی وہ بچہ تھا بھی اس کی 18-19 سال عمر ہوگی خوب بہو حضرت جی میں صرف میری داڑھی بڑی ہے بال بہت زیادہ سفید ہیں مچھیں ذرا بابی بڑی ہیں ٹھیک ہے جی جو بڑی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو وہ میں خود حیران رہ گیا لیکن حضرت جی دیکھو ذرا اس کی کاراگری کیسا بنایا قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب میں ذرا ان کے کلینک چلا گیا وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس میں بڑا نظر آتا ہے میں حضرت اپنا انگوٹھا ویکھن لگ پیا
میں کہ واہ مالکا کی رنگ نے تیری ذات دے، کیسا انگوٹھا بنایا. وہ بھائی لائنیں ہی لگی دی نے نا، بھائی لائنیں لگی ہیں نا انگوٹھے پہ، گول گول لائنیں لگائی ہیں اس ذات نے. وہ کیسیاں تو لینا لائیاں، کسے دی لین کسے نہ نہیں ملتی ہے. یار چھوٹا سا انگوٹھا ہے، اربوں خربوں کے لحاظ سے لوگ ہیں یار. یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی نہیں، کسی کی بھی نہیں ملتی ہے درد کسی. کیسیاں لینا لائیاں مال. اچھا پھر قربان جاؤں، اور کسی کو چھوڑو یار، اپنا کھبا سجے سے اور سجا کھبے سے نہیں ملتا. کیسا بنایا یار اس نے، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاندا. ہاں یار اسی دور نکل آئے ہیں، نہ کریے ہیں میاں، آؤ واپس مڑ چلیے. اسی سارے کہنے آئی ڈے ہیں مدینے چلے ہیں، لیکن میں سچ کہن ڈیا جی کھلو کے ویکھو گڈی انڈیا نو پا لئی جی. اسی میں سچ کہن ڈیا، کہنا اسی یہی ڈے دیں کہ اسی مدینے چلے ہیں. بھاجی ذرا کھلو، گڈی دی سپیڈ کٹاؤ، کھلو کے ویکھو انڈیا آ گیا جی لگ گئے. ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ انڈیا جان دے دیں، کیونکہ مدینہ جانے والوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے. ہماری ادائیں بتا رہی ہیں کہ ہم مدینہ نہیں جا رہے. مدینے جان والے تو ایڈے وسیلے ہوں کوئی نہیں. ادھر اتنے ہونی چھیڑ کے ویکھو کسی نو ہی، ادھر کسی نے بھی مینو ہی چھیڑ دو باہر جا کے. ادھر اتنے نہیں میں کھ بھی کہنا، کوئی کیمرہ لگا ہے باہر جا کے مینو چھیڑو. جو میں نہ تاری لیتا ہے کر چھڑی تو گل ہے، پھر میں مدینے جان والا ہوں. اور تمہیں بتاؤں جو مدینہ جا رہے تھے ان کے انداز کیسے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حضرت جی چلو میں پہلے آپ کو بات بتا دوں، پھر میں 2 بار باہر گیا ہوں. حضرت میں 2 بار نا باہر گیا ہوں. حضرت اس بھی جانا تھا میں نے 15 ربیع الاول شریف کو میں نے UK جانا تھا، لیکن وہ کرونا کا ایک سلسلہ بن گیا، ہم نہیں جا. 12 ربیع الاول کو میں نے آسٹریلیا جانا تھا صرف 1 دن کے لیے، لیکن وہ معاملات نہیں بنے. میں 2 بار باہر گیا ہوں. اگر یہاں کو گیا ہے تو وہ میری تائید کرے گا کہ اسی طرح وہیں بھائی کیا ہوتا ہے آپ فٹ پاتھ پہ. اور یہ حضرت جی یہ سول اتنے ہڈ حرام ہم ہو گئے ہیں کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے تو میں نے موٹر سائیکل نکال لینی ہے. باہر لوگ پیدل چلتے ہیں زیادہ. جس کسی نے دور جانا ہے وہ ٹیکسی لے گا، نہیں تو باقی لوگ پیدل سفر زیادہ کرتے ہیں. حضرت جی تو یہ نہیں ہو سکتا اتنے رش میں آپ کا کندھا کسی کے کندھے سے نہ لگ جائے. تو وہاں کیا میں نے دیکھا ہے جب تھوڑا موڈا بج گیا نا کسی نے، انہیں حضرت جی انج دے انداز سے سوری کرنا کہ تمہیں شرم آ جائے گی. سوری سر، ڈونٹ سر سوری، ٹھیک ہے. تو ساڈے اتنے جی وج گئے ہونا تو کی ہے، اور دستا نہیں انا ہے. بات غلط تو نہیں کی قبلہ میں نے؟ یار قرآن ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. ان کے پاس نہیں ہے قرآن، قرآن ہمارے پاس ہے. انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا، انداز ان کا وہ بن گیا. حضرت خذ العفو، یہ ہمارے پاس قرآن ہے. یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ نسائی، یہ ہمارے پاس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب میں نے غلام خریدا ہے، غلطی کرتا ہے، مجھے ذرا بتا دے کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں. فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو معاف کر دیا کر. یہ ہمارے پاس ہے، لیکن انداز ان کے وہ والے بن گئے ہیں. اسی لڑے اسی کیا ہو گیا یار، خدا کا نام لو. کیا پھر ہمارے انداز بتاتے ہیں اسی مدینہ نہیں اسی انڈیا چل رہے ہیں. حضرت آؤ تمہیں مدینے والوں کے انداز بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو بازار میں نے ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا. حضرت کی توجہ اوپر کی جانب تھی، آپ کچھ اوپر نیچے نہیں نظر پڑی. کیا ہوا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا. اب وہ اندھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں جناب صدیق اکبر ہیں. وہ آگے سے غصے میں چلا کے کہتا ہے اور دیکھ تو صحیح نیچے کیا اندھا ہے تو. اب اس کا پاؤں دبا کے کہتے ہیں بھائی غلطی ہوگی، اندھا نہیں مجھے کوئی ہے. ہاتھ میں درہ تھا، امیر المومنین تھے حضرت جی، لیکن کیا پاؤں دبا کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی باقی مننا نہیں کوئی ہے. کیا ہو گیا ہمیں یار، کیا ہے ہم مثلا، کیا لگ گیا ہمیں؟ 4 پیسے ہی تو آئے ہیں، اور کیا ہو گیا؟ آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کے مضافات میں ایک اماں جی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی. بس جی 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں بزمائش میں ڈالوں گا آپ کو. اندھی تھی وہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی. آپ چلے جاتے روزانہ، جا کے صفائی کرتے، پانی بھرتے،
جھاڑو دیتے، سالن بناتے، آٹا گوندتے، اس اندھی مائی کو کھلا کے پھر مدینہ واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے حضرت ہیں. ہاں حضرت ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہے اسمبلی ہماری، اس میں ہم ایک دعا پڑھا کرتے تھے حضرت، پتہ نہیں کیوں بھول گئی حضرت. 10 سال پڑھی ہے یار. کیا پڑھتے تھے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. اس میں ایک شعر ہم پڑھتے تھے، ہم وہی پڑھیں گے کیونکہ ٹائم اب اتنا نہیں. کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا. کتنے بھی اجالا، کتنے بھی شمع، کتنے بھی درد مند، کتنے بھی ضعیف. میں تے کھون والا بن گیا حضرت. او دا بھی کھولو، پرا دا بھی کھولو، پین دا بھی کھولو، او دا بھی ول لو، او دا بھی کھولو. آؤ تمہیں بتاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش رہی کہ سبقت لے جاؤں. فرماتے ہیں ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں بیٹھا سن رہا تھا. آپ فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، آج میں جاواں گا اور خدمت اینی دی کراں گا کہ اماں جی بھی کہن خدمت اج ہی ہوئی ہے. آپ فرماتے منگایا جا کے نا کام آہستہ السلام علیکم کا، جھاڑو دیا، پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. ہونٹوں سے نوالے کا لگنا تھا. اماں جی کہنے لگیں آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے. جلال تھا حضرت جی. آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے. آپ نے پوچھا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ وہ کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو کہتی ہے دیکھو میرے منہ میں دانت کوئی نہیں ہے. جب ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نوالا نرم ہوتا ہے پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے. لو جی ایک اور میرے محبوب کے یار ہیں، ہم 4 یاروں والے ہیں نا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. وہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت کو خنجر وار کیا، وار اتنا کاری تھا کہ وہ آپ کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آیا تھا حضرت جی. گرفتار ہو گیا وہ ملعون خارجی وہ. تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ. جی فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ. وہ پانی لے کے گئے. فرمایا مولا فرما دیں پانی پی لے. وہ جو ہے نا اندر بغض تھا نا حضرت علی کے لیے، اس بغض نے آمادہ کیا پانی نہ پیویں زہر پائے تینوں مارن لگی. اس نے پانی سے انکار کر دیا. فرمایا عبد الرحمن جی تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا، علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لینا ہے. کہاں گئے یہ رنگ، کدھر ہیں یہ رنگ؟ عبد الرحمن ابن ملجم تے دور رہا سی، بھرا دا گلما پھڑ کے کھلوتے ہیں. یا بہن بھائی کو گھسیٹ کے، بھائی بہن کو گھسیٹ کے کچہری لے کے آ رہا ہے. کیا ہو گیا پاکستان میں یار؟ وجہ کیا ہے؟ گڈی انڈیا جاندی پئی ہے، مدینے نہیں جان دے. مدینے والا آؤ چوتھے یار اب رہ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے. تو آ کے آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے. یہ لفظ بظاہر میں نے بولا، یہ عبارت میں نہیں ہے کوئی، تاکہ یہاں بیٹھے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا. وہ بھائی اسی گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہو بھائی.
اور اسپیشلی فیصل آباد والے تو سیالکوٹ والے واہ ہی کھان دے. میں نے بات غلط نہیں کی. دونوں شہروں پہ اللہ کی بڑی مہر ہے حضور کا بڑا کرم ہے. دونوں شہروں کو اللہ نے بڑے پیسے عنایت فرمائے. ہاں اور میں سیالکوٹ والوں کو بھی کہتا ہوں بھائی اللہ کا شکر کرو. تو فیصل آباد والے تمہیں بھی یہی کہنا سختی نہ کرنا پتر. جتنی یہاں سختی اپنے مزدور پہ کرو گے اتنے تاڑے تو نہیں ہونی جے. پھر رحم کرو. محبوب نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ان کا حق نہ مارو. اچھی سیلری دو. خوشی آئے تو بونس دو ان کو. وہ چلے تم ہی 2 روٹیاں کھانی ہیں تیرے پتر نے بھی 2 ہی کھانی ہیں. اینی کدے نہیں چھڈ کے چلنا ہے. ونڈ اینو مالک دی مخلوق. کبھی نہ حضرت جی اس کو کھینچنا اس کو چھوڑنا. جتنا تم چھوڑو گے اوپر سے تمہارے لیے چھوٹ جائے گا. جتنا کھینچو گے ادھر سے بھی کھینچا جائے گا. وہ عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں ہے. محبوب تشریف لے گئے. پھر واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا کھانا پڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا ہے. اب وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا. ہمارے لیے پوچھا ہماری تربیت کے لیے پوچھا کھانا کدھر سے آیا. عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا کھانا رکھتا جاتا تھا. فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. یہاں تو حضرت جی پہلے میڈیا آئے گا. جیو آئے گا ARY آئے گا. فیصل آباد کا اگر کوئی اپنا چینل ہے وہ آئے گا. تو پھر حضرت صاحب یتیماں دی یتیمی دا مذاق اڑا کے انہوں نے ایک تھیلا دین گے. ایلو تھیلا لو تو جا کے مر جاؤ سارے اپنے اپنے گھراں چ. خدا کا نام دیکھو. اب چلو جی 4 یار ہو گئے. اب ہم پہ یہ الزام نہ لگ جائے ہم اہل بیت والے بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب جسم مبارک سے کرتا اترا ہے تو پشت مبارک پہ حضرت جی کندھے پہ نشان تھا باقاعدہ. آپ تو شہزادے تھے یار. شبیہ مصطفیٰ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپس میں باتیں شروع کی. بھئی یہ تو شہزادے ہیں نشان کس چیز کے. غلام فرمانے لگے اس سے آگے نہ جاؤ. فرمایا پھر تو بتا نشان کا ہے کیا. فرمایا بات امام کی عزت کی ہے جو تو امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا. پھر 10 قد ہے. فرمایا نشان ہونا بوریاں دے نے جڑے امام رات دے نیرے چ اپنے مونڈے تے چھڑ کے یتیمہ گھر چھڈن جاندے سن. جی اب امام حسن اور اینڈ پہ امام زین العابدین اور بس پھر ٹھیک ہے جی. وہ کربلا جو میں نے شروع کیا تھا جو مجھے حضرت جنید بھی یاد ہے. میں سب اب سمیٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب امام حسین آ گئے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹھیک ہے جی شہزادہ اور شہزادی. حضرت میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ شہزادی کھڑی ہو کے انتظار فرمایا کرتی. ان کو مدینہ پاک جانے کی اجازت نہیں ملی حضرت. اچھا جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھا رکھا تھا. اور یہ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا اگر بہن ہو نا ذرا اوپر تھوڑی سی مچور ہو گئی ہو زیادہ نہیں تھوڑی سی اور بھائی ہو نا لاسٹ نمبر والا تو بڑا پیار ہوتا. بہن بھی ہو پھر بھی بڑا پیار ہوتا ہے حضرت. میرے گھر میں خود اسی طرح آج کل ہے. میری بڑی بیٹی ہے اسما 8 یا 9 سال اس کی عمر ہے. سب سے میرا چھوٹا ہے ابراہیم. وہ دوڑ آئی وہ یار بڑا ہی پیار ہے دو. بلکہ میں کہنا ادھی امی ہے دی. وہ ابراہیم کو بھی صحیح بولنا نہیں آتا. اس کی بڑی باتیں ہیں جو مجھے بھی سمجھ نہیں مجھے تو بالکل نہیں آتی. ماں کو پھر آ جاتی ہیں اور جو باتیں ماں کو بھی سمجھ نہیں آتی وہ اس کو آ جاتی ہیں. بھائی محبت کی اپنی زبان ہے قدر. محبت کی اپنی زبان ہے حضرت. وہ محبت ہے دونوں میں. بس ایک میں دعا میں وہاں بھی کہہ کے آیا ہوں میں کرتا ہوں وہ کیا یا اللہ اج بہن تے جان نچھاور کر دی بھی برات. یا اللہ جدو برا دی واری آئے تے اینو یاد رہے کیونکہ میں ویکھیا جدو واری برا دی آندی تے بڈھی نو لے کے کدی مری تے کدی کتے. ہاں میں ڈنڈی دونوں میں نہیں مارنی. وہ تیری بہن ہے وہ کسی کی بہن ہے. ہاں دونوں میں برابری کرنی ہے. لیکن حضرت جی اے نہ ہوئے کہ پینا پس جانا حضرت جی. وہ بھائی کوئی تیری عید شبرات دی بھوکھی نہیں ہوندی ہے. ساریاں اپنے اپنے گھر کھاندی ہیں. ایک محبت ہوندی ہے حضرت جی. یہ ان کا اپنے سوروں میں مان ہوتا ہے حضرت جی. ہاں کہ بہن دے گھر سوجی نہیں ہے تو قرشاں تو سوجی لے کے آئے یا تیری سوجی جنت چوں آئی ہے. تیری سوجی بھی اسے بازار دی جی بازار دی سوجی وہ گھر بھی پئی دی. تو کوئی وکھری چینی لائے نہیں. صرف ہے کہ وہ جی گھر چینی ہے نا گھر دی چینی ہے. تیری چینی چ بھرا دا پیار ہے. تیری چینی چ بھرا دا پیار ہے. چینی وہ گھر بھی پئی ہے سوجی وہ گھر بھی ہے سیویاں وہ گھر بھی کتلمے وہ محلے میں ملتے نہیں. حلوا وہ محلے کا حلوائی بھی بڑا سوہنا بنا. صرف اینا کو فرق ہے وہ محلے کا حلوا وہ محلے کے حلوائی نے بنایا ہے. بنایا تیرا بھی حلوائی نے لیکن تیرے حلوے میں بھرا دا پیار ہے.
خدا دا واسطہ جی نہ کرو اس طرح، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں معاف کریا کرو. وہ لڑن نہیں آئے اتھے اسی، ہاں جی لڑن نہیں آئے اتھے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی ویکھاں گے کہ چنگے کام کیڑا کردا ہے. چھوٹی چھوٹی گل اے جی انہیں انج کیتا کر چھڑے تے کی ہو گیا. تو وہ جب کربلا یہ نکلا نا قافلہ تو آپ کو نہیں شہزادی صاحبہ کو اجازت ملی. اب دو کوششیں تھیں، پہلی میں کربلا جاؤں، دوجی نہیں تو بھائی ادھر رہ جائے میرے پاس، چھوٹا میرا ویر ہے. بڑا پیار ہوتا ہے نا. اور اسپیشلی حضرت اتھے جنے وہ ویر بیٹھے دے جنہاں دے ماں پیو کوئی نہیں، بھائی جی ہوں تریڑا کام کرنا جی، تسی امی بھی ہو، تسی ابو بھی ہو، تسی بھرا بھی ہو حضرت جی. اور میں بھی آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. باتیں ہوتی ہیں ادھروں سنیا کرو ادھروں کٹ چھڑیا کرو. جے بھین بڈھی والوں سنائے ادھروں سنو ادھروں کٹ چھڑو. وہ بھی تہاڈے لیے چھڈ کے آئی ہے، انہوں ذلیل نہیں کرنا، انہوں رسوا نہیں کرنا. تہاڈے لیے بڑا کچھ چھڈیا انہیں. ماں ہاں حضرت جی بیوی بہت قربانیاں دے کے آتی ہے. بھائی 20 سال اتنے پلی دا گھر ہے، وہ چلیا تیرے لیے ماں چھڈ کے آئی ہے، تیرے لیے بھرا چھڈیا، تیرے لیے بھیناں چھڈیاں، تیرے لیے سہیلیاں چھڈیاں. اور حضرت جی وہ ہمارا ایک ایسا نوکر ہے، نوکر میں صرف سمجھانے کے لیے کہ نوکر نہیں ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. محبوب فرماتے ہیں تم میں سب سے چنگا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ چنگا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ چنگا ہوں. وہ ایک وقت میں ہمارا وہ سرونٹ ہے جس نے ساری ڈیوٹیاں کرنی ہیں. ساڈے بچے بھی سامنے، ساری روٹی بھی پکانی، ساڈے کپڑے بھی دھونے، ساڈے کپڑے استری بھی کرنے، ساری جتی بھی پالش کرنی ہے، نہیں ڈنڈی مارنی. اور ادھر بھی بہن ہے ادھر وہ بھی سنو ادھروں کٹ چھڑو، وہ بھی سنو ادھروں کٹ چھڑو. وقت اینج ہی لگنا جی ایک دی بھی سن لی تو مارے جاؤ گے ادھر نہیں. دونوں نال ہی پیار کرنا ہے، دونوں نال. اور اسپیشلی وہ برا جنہاں کول ماں پیو کوئی نہیں ہے. بھاجی 3 ڈیوٹیاں نے تہاڈیاں. میاں صاحب نے اس ڈیوٹی نو بڑے درد نہ سنایا. آپ کی فرماندے نے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ایک وہ بھین نہ ماں سی نہ پیو سی، ہیں جی جی ماں جس دھی دی ماں مر جائے سمجھو تو سارا کچھ ہی مر جاتا. دھی پاویں جنی مرضی پیو دی لاڈلی ہوئے، جیڑی گل ماں نہ کردی پیو تے بھرا نہیں کر سکتی کدی. جی ماں مری سمجھو تو سب کچھ مر گیا. ایکسٹرا پیار پھر وہ انج دا تعلق کہ کوئی گل کر دیا نہ چکے تہاڈے اگے. میاں صاحب کی فرماندے نے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں. ماں ہوندی تے اور چڑھاندی، ویراں کولو منگدی پئی میں سنگا ہے. پیار حضرت جی. بھائی جی جانا ہے کدی بھین دا حصہ نہ کھائیو. ایتھے ہر بھرا نے ایک ہی گردان پھڑی نہیں، وہ کہندی میں نہیں لینا، ہڈی رب ہے بسری میں نہیں لینا. صرف ایسے نہیں لیندی جنہیں حصہ لے لیا تے بھرا دے متھے تروڑیاں آ جانیاں. بھابی دا لے جاؤ نہیں رہنا ہے. بھتیجیاں نے تے بھتیجیاں نے پھر وہ پھوپھو پھوپھو نہیں کرنا. کوئی کھائیو ہس کے حصہ دو، کہندی میں نہیں لینا پھر بھی دو. وہ حضرت جی زمین اتھے رہ جانی جے فیصلہ باد تھی میں کورے جا وڑنا. نہ کھائیو کسے دن. اور بھیناں دا کدی بھی نہ کھائیو حضرت جی. وہ یہ بھیناں تے مفت دا ولی نے دعاواں لین لئی. محبتاں کرو، محبتاں وڈو. یہ میلاد کا پیغام ہے. میں تانوں قطن نہیں یہ سنان آیا سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. میرے گلیاں بازار سجیاں نے لیکن دکھ دی گل اسی کوئی نہیں سجے ہے. میری زبان انتہائی کوڑی، میری زبان انتہائی غلیظ، میرے معاملات انتہائی گندے حضرت جی. کی کراں کی کرے. آؤ اپنے آپ کو سجائیے، کوشش کرو جنہ بہتر ہوں کرو. سنو ویکھو حضرت جی اینوں کہندے جے پھر غلامی ہے. اچھا وہ لکھا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگے نا، آپ نے امام علی اصغر کو اٹھا رکھا. 6 ماہ عمر تھی اس وقت. یہ حاضر خدمت ہوئی اور بڑا پیار کر کے نا لپٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ جیسے بہنیں کرتی ہیں کان میں کوئی بات کہی. امام علی اصغر جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کے پاس. آپ بڑی خوش ہوئی، بہن رکھ لئی، بھرا رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. آپ بھی آگے بڑھے اور شہزادے کے کان میں کچھ کہا. وہ پھر واپس حیران ہو کے عرض کرتی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے کان میں؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟
عرض کرتی بابا میں نے تو یہ کہا تھا بھائی تو کس طرح کا بھائی ہے؟ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں، تو بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. کتنے ادھر جی وہ گلا ہے. بابا باپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا تھا اے علی اصغر تو ادھر مدینہ ہی بہن کے پاس رک رہے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ شادی کی کرن دے دیا یار، کہڑے پاسے لگے دے یہ نچن ٹپن تے نات خواہ دے تھدیاں سٹنا عاشقی ہوندی ہے. اویا خدا دا واسطہ جی جس دور چ لنگن نے اپنی نمازاں پوریاں کریے، اوے فجر ہی پڑھ لو یار، آؤ حضرت جی حلال کھائیے، آؤ کسے دا نہ ماریے حضرت جی. بڑا اب پورا اہل بیت کر کے میں جنید بس حضرت جی اے ہن سنیو اینڈ پھر بڑے گلے ہون گے تہاڈے سارے. نہیں جی ویکھو جی میرے بھرا نے انج کیتا، میرے بھرا نے انج کیتا، میرے بھرا نے انج کیتا. اوے تیرے بھرا نے جو بھی کیتا ہے ویکھ کربلا والے نے لوکاں نے کی کیتا حضرت ہے تے ویکھ پھر کربلا والے نے کی کیتا. یا آج بھی گھر مدینہ طیبہ موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی مدینہ پاک کے باہر جا کے. میں مختصر بس جی وقت یہاں بھی بڑا 12 بج گئے ہیں، بس اب آپ نے ایک شفقت فرمانی، تقریر کر کے آپ نے مجھے اجازت دے دینی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں گھر پھر پہنچ جاؤں گا، راستے میں رکنا بھی ہے. بس آپ نے یہ شفقت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، کھچنا نہیں ترونا نہیں. اللہ جنہ مرضی کھچ لو، میں نے وہ کوئی گلا نہیں ہے، لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. فائدہ ادو ہی ہونا ہے جدو نماز پڑھو گی. جڑا بے نماز ہے ادھر سلطان باؤ ادھر غوث پاک. آپ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک ہمارے بابے کہتے ہیں جو نمازی بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. کی فائدہ پھر جنہ مرضی کھینچ لو میں نے. نماز پڑھو پتر، نماز نہ چھڈو. مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. نماز نہ چھڈو، نماز نہ چھڈو، نماز نہ چھڈو، نماز نہ چھڈو. سنو دیکھو وہ اسی مکان میں تاریخ کہتی ہے ایک یزیدی سپاہی آ گیا حضرت، اور اس نے آ کے امام سے پناہ مانگی. آپ نے 3 دن اور 3 رات بس ایزی رہو حضرت، ایزی سارا ٹوٹ جانا معاملہ. مینوں آپ ہی راہ دیں گے، تمہیں کچھ کہنے کی لوڑ نہیں پے گی، انشاءاللہ خود ہی جان دیں گے مینوں. وہ ایک یزیدی سپاہی آ گیا. بس حضرت جی شفقت فوکس نہ توڑیں، ان دل نرم ہوئے دے مہربانی، بس جتھے جتھے آؤ کھلو جو اتنے سارے. وہ یزیدی سپاہی آ گیا، پناہ مانگی، آپ نے پناہ دی. 3 دن 3 راتیں رکھا. جانے لگا تو حضرت نے کثیر مال بھی دیا. تاریخ کہتی تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا. عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضور جو پہچان لیندے تھے پھر والد اور پرا دے قاتلاں نوں گھر تے نہ رکھدے. آپ نے فرمایا سن جب میرے بابا حسین پہ تو نے تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. آج جھنڈیاں بھی نے، لڑیاں بھی نے، جلوس بھی نے، لنگر بھی نے، کردار کوئی نہیں ہے. کردار آؤ حضرت جی کردار کی کوشش کریے. اور آخری گل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہوا ہے. سارے جناب پھول لے کے باہر آ گئے. آپ نے فرمایا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال کشتی کر کے ٹایا انہیں تو اٹھ کھلونا پہ. تقویٰ تھا لا انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو حضرت، تقویٰ تھا. بڑے باریک لوگ تھے وہ حضرت. وہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے جیب سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور چبانا شروع کر دیا. اسی لوگ بھی انج ہی نا، انج بندہ چکنے ہیں انج بندہ سٹنے ہیں. وہ لوگوں نے کہا لے بھائی یہ کیا 14 سال کیا کر کے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا. لوگوں نے پھول چھوڑے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع ہوئی. آپ نے اپنا سر بچا لیا، پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون چنگا رہے ہیں. لیکن کتوں لے آئیے انہیں جی پلوان تو کہنے جناب میرا نام بولو اسپیشل میں آیا ہوں محفل دے پلوان کتوں لے آئیے. جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پڑھنے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں ہے. یہ تو کس نام کے پیچھے پڑ گئے؟ اور کوئی انجدہ کام کر تیرا نام دربار مصطفیٰ چ لیا جائے. ہاں جی کشمیر کے بزرگ ہیں
اور فرماتے میں نے خواب دیکھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مسجد ہے، حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے، اقامت کہی گئی، حضور رخ انور پیچھے کر کے پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا ہے؟ ہاں کشمیر کے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبال نہیں آیا؟ عرض کی گئی اقبال وضو کر رہے ہیں اور آنے لگے ہیں، کر ہاں تو نہیں آئیں کم حضرت کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی ہے۔ چلو پھر آگے نکل جاؤں گا، محنت کرو حضرت جی، محنت کرو حضرت جی، محنت کرو۔ وہ ایک بچہ تھا تو جس کو پتھر کوئی نہیں ملا، غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا، غصہ ہی بڑا کڈنے ہیں، فیس بک تو سارے مفتیاں سی حضرت جی، بھئی علماء کا کام علماء کو کرے، تو ہی ایویں کود پہندے حضرت جی، اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، تو بندہ رہ یار، علماء میں 100 اختلافات ہوتے ہیں آپس میں۔ وہ جناب وہ ایک تھا، اس کو غصہ نکالنے کے لیے کچھ نہیں ملا، اس نے آ کے نا حضرت پہ تھوک پھینکا، تھوک، وہ لکھا کہ حضرت پتھر برداشت کر گئے، تھوک نہیں برداشت ہوا، وہ آنکھیں بہہ نکلی حضرت جی، اور آپ روتے روتے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ بس پھر حجابات اٹھے حضرت، اور کیا آواز آتی ہے، جنید نہ رو۔ بغداد والوں کو کیا پتہ ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے، اگر میں ان کو بتا دوں تو سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں آگے۔ اب آگے بھی حضرت جنید تھے، عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے، لوگ بھی تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آگے آواز کی آتی ہے، جنید پھر اس طرح کرتے ہیں، تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ آؤ حضرت جی، آؤ محنت کریے یار، آؤ اپنے آپ ٹھیک کریے۔ یہ پاکستان کی بیماری ہے حضرت جی، اسی سارے دوجیاں نو ٹھیک کرن تو رہے ہیں، آپ ہی ہوں کوئی نہیں۔ آؤ اپنے آپ ٹھیک کریے حضرت جی، آؤ اپنے آپ ٹھیک کریے، آؤ اپنے آپ ٹھیک کریے۔ اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ میں نے آپ کو کافی تنگ کیا، آپ کا کافی وقت لیا، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ محنت کرو سارے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنے گا تو پھر یہیں سے جو ہے نا شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی، جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ سب نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کو کچھ نہیں، مولوی صاحب تاڑے نہیں کپڑے مانگنے لگے، کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا، وہ چلے ہو، یہ گھر تو وہ ہے جہاں خالی جھولیاں بھر کے بھیجتے ہیں۔ پتہ ہے ہماری جھولی کیوں نہیں بھری جا رہی؟ تھی مسجد نمازی بن کے آندے نہیں، تھی چودھری بن کے آندے۔ حقیقت ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی کدھر نمازی بن کے آ تو صحیح، پھر ویکھاں جاندے تینوں کی دے کے ٹورے، تو آنے چودھری بن کے، شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے دے۔ حقیقت ہے حضرت جی، شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے دے۔ چودھری بن کے نہ ہو حضرت، جو کچھ ہے وہ باہر رکھایا کرو، بٹ جٹ مہر رائیں گجر باہر چھڈ آؤ حضرت، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک بندے بن کے ہوا تھے۔ پھر دیکھو حضرت جی کی کمال، یہ آپ نے 4 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، سلامہ آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے ابھی بڑی محبت سے کہا ہے تو ان کے بھائی کے لیے دعا کر، 4 بار بسم اللہ شریف پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ یا اللہ بسم اللہ قبول فرما لے، اپنی رحمت دے مطابق بدلہ دے دے، اے ثواب نو تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ تحفتاً پیش کرنے قبول تیرے محبوب علیہ السلام دے والدین، چاروں یار، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، حضور نبی علیہ السلام دی امت دے تمام علماء، تمام اولیاء، سب دی ارواح نو پیش کرنے قبول یا اللہ۔ سرزمین فیصل آباد تے جن نے تیرے مقرب آرام کرن دے دن، خصوصاً اللہ خصوص مولانا سردار احمد صاحب ہیں، مفتی امین صاحب ہیں، اے صوفی برکت علی صاحب، یا اللہ منو اور کچھ یاد نہیں کچھ نہیں یا سب نو تحفہ اللہ قبول فرما لے یا اللہ۔ جنہیں اسی آئے ہیں اور حضور دی ساری امت دے نام آیا مال اور ساڑھے نہ تعلق رکھن والے جنہیں بزرگ نے دنیا تو ٹر گئے نے، انہوں نے نام آیا مال درج فرما اللہ۔ اس کاکے نے اپنے پائی الو آکھیا ہے، اللہ ثواب انہوں نے نام آیا مال درج بخشش فرما، مغفرت فرما، جے کو غلطی کوتاہی کتے پھل گئے کتے چوک ہو گئی تو معافی دینا لائیں، معافی دے دے یا اللہ۔ اللہ ساڑھے سب دے حال تے رحم کر دے، رون والی اکھاں، تیرے حضور جھکن والا سر، تیرا شکر کرنے والی زبان، تیری یاد اور تیرے محبوب دی محبت دھڑکن والا دل عطا کر دے
اللہ سانو وہ پیسے دے جڑے تیرے تو دور نہ کرن، سانو وہ پیسے دے جڑے سانو آکڑ خانہ بنا دین، سانو وہ پیسے دے جڑے ساڈے کو ساڈے رشتے دار نہ کھولن۔ ہوندا نا پیسے جوں آندے نے ماڑے، نہ انہاں دے ویاہ تے جانا نہ انہاں نوں ویاہ تے بلانا ہے، یا اللہ ایندے پیسے نہ دیں ہے۔ وہ پیسے دے کے محبتاں ودن یا اللہ، وہ پیسے دے کے کسی دے کام آئیے یا اللہ، وہ پیسے دے کے کسی یتیم دا آسرا بنیے، وہ پیسے دے کو مسجد بنائیے، وہ پیسہ دے کو مدرسہ آباد کریے، وہ پیسہ دے کو لنگر خانہ بنائیے یا اللہ، یا اللہ پیسے دی محبت تو بچائیں یا اللہ۔ یہ کوشش کیتی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ جب ہو دمِ واپسی یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول